بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھر کے اندر آیا۔ سعید نے اپنے دوستوں کو بلایا تھا اور بڑے مگن ہو کر فلم دیکھ رہے تھے۔ اتنے مگن کہ میرے سلام کرنے پر سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ سعید مجھے دیکھ کر بولا، تمہارے سر کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان کس بات کا ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا اور مٹھی میں چلگوزے اٹھائے اور بولا، نہیں کچھ نہیں، دروازے میں انیسہ خانم مل گئی، ان کے لیے سوچ رہا تھا کہ کہیں انہیں کوئی مشکل نہ بن گئی ہو۔ سعید کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم بھی نا عجیب ہو، ہر ایرے گیرے کے لیے پریشان ہوتے ہو، اور وہ بھی انیسہ خانم جنہوں نے ہمیشہ زبان سے زخم ہی لگائے۔ شہدا ہم شرمندہ ہیں، قسط 71۔ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ ویسے جو بھی اس کے ساتھ ہوا، میں بہت خوش ہوں۔ اپنے بیٹے کے قصیدے سنا سنا کر کان پکا دیے تھے۔ اب میں نے پریشانی سے سعید کو دیکھا۔ ان کے بیٹے کو کچھ ہوا ہے؟ نہیں، انیسہ خانم کے میاں اس بڑھاپے میں دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، پاگل بڈھا۔ سعید نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ مزے کی بات ہے، لڑکی تمہاری عمر کی ہوگی اور لڑائی میں انیسہ خانم سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ سعید اتنا لطف لے کر بتا رہا تھا، اس عمر میں بھی ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور انیسہ خانم کے گھر آ گئی اور بولتی رہی میری زندگی سے باہر نکلو، اور وہ شور و گل مچایا کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ انیسہ خانم کی شوہر بہت اچھے تھے اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے اپنی مٹھی پلیٹ میں خالی کر دی۔ تم کیوں اتنے خوش ہو رہے ہو سعید؟ لوگوں کی مصیبتوں میں خوش ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، میں ناراضگی سے بولا۔ اب کہ سعید بولا، انیسہ خانم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یاد نہیں کیا کچھ کہتی تھی تمہارے بارے میں؟ تمہارا بھائی تو کچھ نہ کر سکا، اب دیکھتی ہوں کہ سعید تم کیا کر لوگے، اپنے بھائی کی طرح ہوگے یا میرے بیٹے کی طرح؟ اس سال تو میری بیٹی کا بھی انٹری ٹیسٹ ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اس کی بیٹی ان حالات میں کتنا پڑھ لیتی ہے اور کس چیز میں پاس ہوگی۔ اور بڑا بیٹا ان حالات میں تہران میں ہی بیٹھا ہے، جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا کہ میں آؤں یا نہیں۔ سعید نے کہا۔ میں ناراضگی سے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل انیسہ خانم کے لیے جل رہا تھا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ اگلے دن وکیل ڈھونڈنے نکلا۔ انیسہ خانم کی تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا، لیکن ایک چیز جو مجھے اس وقت سمجھ نہ آئی، ایک بڑی حقیقت تھی کہ آہستہ آہستہ میرا دھیان اس کی طرف مبذول ہونے لگا۔ پہلے اسی بات کا یقین کرنا سخت تھا، حالانکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ خدا میرے پر دھیان رکھتا ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ کوئی تکلیف آزار بغیر جواب دیے رہنے دیتا، اور اس سے پہلے میں خدا کی قہار کی صفت کی طرف توجہ نہ کی تھی، میں نے ان کے لیے ایک اچھا وکیل ڈھونڈا۔ لیکن یہ سچ تھا، میرا دل تھا کہ ان کی زندگی واپس سیٹ ہو جائے، اور اسی لیے وکیل سے پہلے ہی چند لوگوں کو اکٹھا کیا کہ واسطہ بن سکے اور ان کے شوہر سے بات کر سکے۔ لیکن جس طریقے سے بھی ان سے بات کرتے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں واپس نہیں آ سکتا، میں اس عورت سے تھک چکا ہوں،
میں نے اس کے ساتھ بہت گزارا کیا۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں اسے طلاق دے دوں، لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ میں نے ان کی بات کاٹی۔ اتنے سال اکٹھا زندگی گزارنے کے بعد آپ تو اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہی کے لیے رہ رہے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا ہے کہ میں ایسا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی تمیز نہیں ہے اس میں۔ ہر روز کسی نہ کسی سے لڑ کر آتی ہے۔ میں اتنا تھکا ہوا گھر آتا ہوں، اب اس کی فضول باتیں بھی سنوں۔ جس طرح بھی ان سے بات کی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ واپس آنے لگا تھا کہ 1 منٹ کے لیے وہاں کھڑا رہا۔ خدایا، اگر میرے دل کے لیے کر رہے ہو تو تمہیں تمہاری عزت کی قسم یہیں پر میں نے ان کو معاف کیا۔ بات ختم۔ پہلی ٹرم کے امتحانات تھے۔ اگلے دن امتحان تھا۔ سعید اتنا شور مچا رہا تھا کہ میں نے اس کی آواز بند کرنے کے لیے کان پر ہیڈ فون لگا لیے تھے۔ پڑھائی میں غرق تھا کہ امی آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مہران، تمہارے لیے فون آیا ہے۔